بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر، آپ کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اور آزادی کی قدر و قیمت وہی قومیں جانتی ہیں جنہوں نے آزادی حاصل کی ہوتی ہے، یا اگر میں اس جملے کو یوں پلٹا دوں کہ جنہوں نے غلامی کا دور دیکھا ہوتا ہے۔ ہم خوش قسمتی سے وہ نسل ہیں کہ ہم نے آزادی کا سورج اپنی آنکھوں کے سامنے چڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس ظلم کی چکی کو اپنی سامنے پستے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے ان کا استحصال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جو قیام پاکستان سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں، بڑے اعتراضات ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یوم آزادی کے حوالے سے جب بات چیت کی جائے تو بڑی بامعنی بات چیت کی جائے اور ایسی گفتگو کی جائے جس میں دونوں پہلوؤں پر سیر حاصل بات ہو۔ پہلا تو یہ ہے کہ قیام پاکستان، تاریخ پاکستان اور تحریک پاکستان، ان سب چیزوں کی ضرورت کیوں پڑی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک ہم اقوام عالم کی صف میں کوئی نمایاں مقام کیوں حاصل نہ کر سکے، اگرچہ کہ بہت سے شعبوں میں پاکستانیوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ کردار ادا کیا اور دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو ثابت کروانے میں بہت ہی زبردست کردار ادا کیا، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کچھ سوالات بہرحال پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج یوم آزادی ہے، لیکن آزادی کے دن جہاں پر ہم جشن منائیں گے اور بھرپور طریقے سے منائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں گے اور یہ دیکھیں گے کہاں کہاں پر ہمیں کمی ہے اور ان چیزوں کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں، کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس ساری چیز کو، کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور میرے پاس اتنی معلومات نہیں کہ میں کنیکٹ کر سکوں، لیکن آج ہم نے سہارا لیا ایک ایسی شخصیت کا، اور ہمارے انتہائی قابل قدر استاد ہیں، سابق ریکٹر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی رہے، اور اس کے علاوہ آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اقبال چیئر کے سربراہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ اور کہ آپ یاد ہمیشہ فرمایا آپ نے۔ سر آپ بڑی محبت کرتے ہیں کہ اس ذوف کے باوجود آپ ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں، بڑی نوازش ہے آپ کی۔ اچھا ملک صاحب، میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا جی کہ تاریخ تحریک پاکستان، جی آپ کے ذہن میں تصویر کیا بنتی ہے؟ بات یہ کہ جو پاکستان کی تحریک ہے وہ ایک تصور سے پھوٹی ہے، صحیح، اور وہ تصور علامہ اقبال نے اپنے 1930 کے خطبہ الہاباد میں پیش کیا تھا۔ صحیح، اس میں جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ جداگانہ مسلمان قومیت کے اصولوں کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمان اپنی اکثریت کے علاقوں میں جداگانہ مسلمان اکثریت کی جو ریاستیں ہیں، ممالک ہیں، وہ قائم کریں گے۔ صحیح، تو اس میں یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ ان جداگانہ مسلمان اکثریت کے علاقوں پہ جو نئے ممالک بنیں گے، نئی ریاستیں وجود میں آئیں گی، ان میں غیر مسلم نہیں رہ سکیں گے۔ صحیح، وہ تو یہ تھا کہ اکثریت مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ صحیح، پھر یہ کہ اس میں تصور یہ تھا کہ اسلام کا وہ تصور جسے عرف عام میں ملائیت کہتے ہیں، اس کی اسلام میں اور مسلمانوں کے مستقبل میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کی جو روحانی تعلیمات ہیں، اسلام کی جو انقلابی تفسیر اور تعبیر ہے، جسے اقبال نے ہندوستان کے پس منظر میں سیپریٹ مسلم نیشن ہوڈ کہا تھا۔ صحیح، اچھا، اس کی بنیاد پہ ایک الگ ملک مغرب میں ہو جائے اور ایک مشرقی پاکستان جہاں اب ہے۔ اقبال کا تصور یہ تھا کہ دو الگ الگ مسلمان اکثریت کے علاقوں کی مسلمان قومیت کی بنیاد پہ حکومتیں وجود میں آنی چاہیے، ریاستیں بننی چاہیے، تاکہ مسلمان ہندو اکثریت کے تشدد کا شکار نہ ہو سکے۔ صحیح، نتیجہ یہ ہوا کہ اس پہ بحث ہوتی رہی۔ سب سے زیادہ بحث اس نقطۂ نظر سے ہوئی کہ انگریز ڈر گیا، مغرب کو
وہ زمانہ یاد آ گیا جب مغرب میں ڈارک ایجز تھے، ٹھیک، اور مسلمانوں میں جا کے مسلمانوں نے ڈارک ایجز کو منور کیا اور دنیا پہ حکمرانی کی۔ صحیح، اب ان کے ذہن میں وہی بات دوبارہ آنے لگی تھی، یعنی اس زمانے کے خاص طور پہ لندن ٹائمز وغیرہ کے اخبارات کے ایڈیٹوریل اور مضامین دیکھے جائیں تو انہیں اس خوف نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ لو بھائی پھر ایک خطرہ پیدا ہوا ہے کہ مسلمان پھر آزاد حکومتیں بنانے لگے ہیں اپنی اکثریت کے علاقوں کی، اور وہ حکومتیں جب بنیں گی تو پھر مشرق پہ مغربی سامراج کی اجارہ داری نہیں رہے گی، ان کے استحصال کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ تو وہ سارے جو اس زمانے کے ایڈیٹوریل ہیں میرے ذہن میں جب آتے ہیں تو اس طرح کے ان کے خدشات، مثلا ٹائمز لندن کا جو ایڈیٹوریل ہے اقبال کے خطبہ الہ آباد پہ، وہ یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کہ ایک چھوٹے سے خطے میں ایک سیپریٹ مسلم ملک وجود میں آ رہا ہے، مملکت، دیکھو کہ اس کے ویسٹ ورلڈ کیا ہے، مغرب میں ساری دنیا اسلام پھیلی ہوئی ہے، اور یہ جو چھوٹا سا خطہ زمین ہے اس میں ایک اقبال کے تصورات کے اسلام کی ایک نئی مسلمان مملکت وجود میں آئے گی تو پھر مغرب تک پھیلے گی۔ صحیح، اور آج مجھے نظر آتا ہے کہ وہ مغرب تک اس طرح سے پھیلی ہے کہ خود اقبال نے انگریزی اور اردو کے ساتھ ساتھ فارسی بھی اتنی شاعری کی ہے، جی جی بالکل، کہ آج تاجکستان کتنا دور ہے لیکن تاجکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی پارٹی ہے رستخیز، اس کا جو پارٹی سانگ ہے وہ اقبال کا ترانہ ہے، آج خواب گراں خیز، بالکل، از ہند و سمرقند و عراق و حمدہ خیز، اے بندہ مومن باز بتعبیر جہاں خیز۔ دوبارہ پہلے بھی تعبیر جہاں کے لیے تو اٹھا تھا، اب پھر اٹھ۔ تو یہ جو اندیشے تھے اس سے ہندوستان کے مسلمان تو غافل تھے بیشتر، صحیح، لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اس کہ کے نتائج ایک کا نکلیں گے۔ مرتبہ پھر اگر یہ پاکستان قائم ہو گیا جداگانہ مسلمان مملکت تو وہ پھر پھیلے گی اپنے مغرب میں۔ صحیح، اور آج اس لمحے جو کیفیت ہے مغربی دنیا کے خوف کی، اندیشوں کی، وہ کیا ہے کہ پھر سے مسلمان جو ہے وہ پاکستان سے ویسٹ ورلڈ جا رہے ہیں اور ان کا اتحاد قائم ہو رہا ہے، آپس میں قریب آ رہے ہیں، اور سعودی عرب ہو یا ایران، صحیح، دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، پھر چین ہے ایک طرف۔ تو اس طرح کی جو پیش بینی ہے ہمارے ہاں تو نہیں تھی، لیکن ان کے ہاں تھی، ان کے ہاں تھی، چنانچہ انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ اچھا، اس کی میں آپ کے کہاں زیادہ کہہ رہا ہوں، اس کی ایک کوشش یہ ہے کہ بھئی الیکشن میں عوام نے ووٹ دے دیا کہ پاکستان قائم کریں گے، صحیح، مسلمان عوام کی اکثریت نے، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا، پاکستان قائم کر دیتے چلے جاتے، لیکن انگریز نے آخر دم تک کوشش کی کہ جب تک ہم ہندوستان کو متحد کر کے نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ پہلے تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی، پھر کیبنٹ مشن پلان آنے لگے کہ بھائی اکٹھے رہو، تھوڑے وقت کے ہی رہو۔ اچھا، لیکن 2 کیبنٹ مشن پلان آئے، ناکام گئے۔ تیسرے کیبنٹ مشن کا جب اعلان ہوا تو قائد اعظم نے کہا کہ نو مور مشنز، اب ڈائریکٹ ایکشن، اب ہمیں آزادی نہیں دے رہے آپ تو ہم لڑ کے آزادی لیں گے۔
صحیح تو لڑ کے لے گے پاکستان، صحیح بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ صحیح یہ لکھنؤ اور دہلی سے لے کے اور ڈھاکہ اور چٹاگانگ سے لے کے پشاور تک وہ جو ڈائریکٹ ایکشن ڈے تھا وہ منایا گیا، اور وہ پرامن رہا۔ کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کہیں کسی نے کسی کوئی کسی کی کھڑکی توڑی ہو، کسی کا، بالکل پرامن۔ اس کے بعد پھر اب چونکہ بہت سا مواد اس زمانے کا جو سیکرٹ تھا وہ سیکرٹ نہیں رہا، تو اس دن کی ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی جو انڈیا سے رپورٹ گئی ہے انٹیلیجنس کی انگلستان، صحیح وہ یہ ہے کہ آج کے دن ہندوستان کے 2 وائسرائے تھے۔ مسلم انڈیا کا وائسرائے محمد علی جناح تھا، صحیح جو وہ کہے گا مسلمان وہی کریں گے۔ صحیح چنانچہ منظور ہو گئے کہ پاکستان دیں، لیکن کیسا کٹا پھٹا دیمک خوردہ پاکستان، فسادات کرائے انہوں نے، سب کچھ۔ مطلب جب بنا اس وقت بھی بڑے پرابلم تھے، لیکن پروفیسر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم مطلب اس تقسیم کے قائل تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مشاہیر ہیں، سر سید احمد خان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، تو وہ تو شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم کے قائل بالکل نہیں تھے، تو وہ یہی چاہتے تھے جو آپ نے کہا کہ انگریز چاہتا تھا کہ متحد ہندوستان ہو، تو شروع میں وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ متحد ہندوستان۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جب انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی، ایک برٹش سول سرونٹ لارڈ ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ تو اس پہ سر سید احمد خان نے کہا کہ انڈیا از اے کانٹیننٹ ناٹ اے کنٹری۔ صحیح، بالکل۔ تو ایک بر صغیر کو آپ ایک قوم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس میں تو کئی قومیں آباد ہیں۔ صحیح۔ یہی بات اقبال کے خطبہ الہ آباد کے آخری جو 2-3 پیراگراف ہیں ان میں آتی ہے۔ اچھا۔ The Prime Minister of England refuses to understand that India is not a country, it is a continent. India's problem is an international problem. تو باقی قومیں جانے اپنا کام، لیکن مسلم نیشن جو ہے وہ اپنی آزادی حاصل کرے گی۔ اب یہی بات آپ قائد اعظم کی 1940 کی جو تقریر ہے لاہور کی، جی جی بالکل، تو وہ بھی خط اس پہ ہوتی ہے کہ انڈیاز پرابلم از مینیفیسٹلی اینڈ انٹرنیشنل ون۔ تو کبھی سر سید احمد خان سے لے کے قائد اعظم تک کسی نے انڈیا کو ایک ملک نہیں سمجھا، ہمیشہ ایک بر عظیم سمجھا۔ صحیح۔ عام طور پہ سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، لیکن سر سید سے لے کے تو قائد اعظم تک سب اسے کانٹیننٹ کہتے رہے، پورا بر عظیم۔ اور ویسے ایک گورنمنٹ بھی نہیں تھی، کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، سب مل کر جی جی ہاں وہ بنا ہوا تھا۔ بالکل۔ اچھا پروفیسر صاحب، اس میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو بانیان پاکستان تھے اور انہوں نے پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور آپ جیسے اکابرین سے ہم نے سنا ہے کہ ان کے نزدیک تصور پاکستان یہ نہیں تھا جو آج ہے، یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح امریکہ کے اندر کچھ اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں یا برطانیہ کی کئی اسٹیٹس ہیں، تو اس طرح کی وہ ایک اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے کہ جس کے ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا کام کر رہی ہو۔ دیکھیے ان کے ذہن میں وہ انسان دوست تھے۔ صحیح۔ اقبال بھی، اس سے پہلے سر سید احمد خان اور قائد اعظم بھی، تو وہ تو نہیں چاہتے تھے کسی طرح کا جھگڑا فساد ہو، پرامن رہے پورا کانٹیننٹ۔ اچھا، اب یہ جو جھگڑے فساد ہوئے کیسے ہوئے کہ پنجاب میں سکھوں نے کانگریس کے جادو میں آ کے بعد میں تو وہ روتے رہے اور آج تک روتے چلے آ رہے ہیں پاکستان کی مخالفت کی، اور صرف نظریاتی طور پہ نہیں بلکہ فسادات کرائے۔ صحیح۔ تو فسادات کیوں کرائے گئے تھے؟
فسادات اس لیے کرائے گئے تھے کہ پاکستان کی ریاست کو لہو میں ڈبو دیا جائے، بس اور تو کوئی نہیں۔ اچھا جہاں تک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا تعلق ہے تو یہ بھی وہ اس لیے انہوں نے اکٹھا کیا کہ چل نہیں سکے گا ملک، صحیح، یعنی قائد اعظم کے خفیہ خطوط ہیں، صحیح، سیکرٹ لیٹرز، اقبال نے قائد اعظم کے نام لکھے، قائد اعظم نے ان کا جواب لکھا۔ صحیح، اقبال کے تو گم ہو گئے، لیکن جب 1940 میں اقبال کے دکھائے ہوئے راستے پہ آل انڈیا مسلم لیگ چل پڑی تو 48 کے آخر میں قائد اعظم نے اقبال کے وہ کانفیڈینشیل اینڈ پرائیویٹ لیٹر چھاپ دیے۔ اچھا، اس میں ایک خط ایسا ہے جس پہ یہ کہا گیا ہے بڑا صاف کہ کیوں نہ دو سیپریٹ مسلم ریاستیں ہوں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں۔ صحیح، پھر اسی طرح سے سہروردی اس زمانے میں یونائٹڈ بنگال کا پریمیئر تھا، صحیح، تو اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا کہ ہمیں الگ بنگال کو الگ ملک بنا دیں، صحیح، نہ انڈیا میں رہے نہ پاکستان میں، ایک الگ ملک بن جائے۔ تو اس نے کہا اچھا میں جناح سے پوچھتا ہوں۔ اب وہ جو ڈائریز ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی وہ بھی اب خفیہ نہیں رہی، چھپ گئی ہے۔ ٹھیک، تو اس نے لکھا ہے کہ میں اتنا خوش ہوا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سہروردی اور جناح کو آپس میں لڑا دے۔ تو میں نے کہا اچھا میں جناح سے پوچھوں گا۔ تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں جناح کے سامنے یہ شکایت کی تو وہ ہنسنے لگے، کہنے کہ اس میں کیا خرابی ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو۔ صحیح، اچھا، تو مطلب ان کی بصیرت تھی کہ وہ اس بات کو لے کے چلے ہاں کیا انہوں نے بالکل۔ اور یہ ساری جو کوششیں یعنی مجبوراً انہوں نے پاکستان قائم کرنا پڑا، اور پاکستان قائم ہوا ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے۔ پہلے ووٹ کے ذریعے لوگوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا، پھر جب نہیں مانا گیا تو بالآخر انہوں نے احتجاج کا راستہ لیا۔ صحیح، اور اس احتجاج کے دن پہ ڈائریکٹ ایکشن دن پہ کئی کتابیں ہیں۔ صحیح، ایک فضل الحق کی کتاب ہے، اچھا اس سے لے کے تو یہاں تک پنجاب تک جتنے ہیں وہ سب موجود ہے کہ اس روز کیا ہوا۔ لیکن ہم نہ انہیں شائع کرتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نہ کچھ، لیکن اس سب میں یہ ہے کہ پاکستان عوام کی اجتماعی رائے سے وجود میں آنا تھا۔ جب انکار ہوا کہ نہیں آتے، نہیں مانتے عوام کی اجتماعی رائے، تو پھر راست اقدام، اور راست اقدام کی سیاست کے نتیجے میں انگریز مجبور ہو گیا۔ اور اس کے لیے جو سب سے بڑی مثال ہے میں نے عرض کی کہ اس روز کی ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی جو ہے اپنا جو رپورٹس ہیں کتابیں آئی ہیں، بالکل ڈائری جو آئی ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بات بڑی اہم ہے، اور تھوڑی سی ہم نے تاریخ کو ٹچ کیا کیونکہ پروگرام کا وقت بہت کم ہوتا ہے اور آپ بڑی زبردست معلومات آپ فراہم کر رہے ہیں۔ مجھے ملک صاحب تھوڑا سا یہ جاننا ہے کہ جو بانیان پاکستان تھے ان کے تصور میں یہ جو ریاست پاکستان تھی اس کا کیا خاکہ تھا، وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، کیا بنانا چاہ رہے تھے؟ وہ ایک مسلمان اکثریت کی، یہ نہیں کہ اس میں ہندو نہیں ہوں گے، عیسائی نہیں ہوں گے، مسلم اکثریت کی ریاست ہوگی جس میں مسلمان اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے۔ اچھا اب وہ جب پاکستان قائم ہو گیا تو اسلام کے مطابق زندگی کا جو تصور ہے وہ بن گیا ایک مصیبت۔ وہ کس طرح کہ ظاہر ہے کہ جب پاکستان قائم ہوا تو سب سے پہلے قائد اعظم نے مسلم لیگ کے منشور کے مطابق لینڈ ریفارمز کمیٹی بنائی۔
اچھا جس دن لینڈ ریفارم کمیٹی کی رپورٹ وہ چھپی خبر ڈان اخبار میں، وہاں میں نے پڑھی، اچھا پرانے ذخیرے میں، صحیح، تو سامنے 100 سے زیادہ علماء کرام کا فتویٰ صحیح کہ عذر شرع لینڈ ریفارم حرام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہی تو مصیبت ہے، یعنی جو اسلام کی انقلابی روح ہے ایک طرف تھی اور ملائیت دوسری طرف تھی، اور اقبال کہہ چکے تھے دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ فی سبیل اللہ فساد شروع ہو گیا، اور بیان تک نہ رہی بات، 2 چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع ہوئی، صحیح، ایک سید ابو العالی مودودی کی مسئلہ ملکیت زمین، بالکل مشہور، اور ایک جماعت احمدیہ کے سربراہ کی، اس کا بھی نام تھا مسئلہ ملکیت زمین، صحیح، کوئی 102 صفحے کی کتابیں تھیں، تو اس میں بھی کہ اسلام جو ہے وہ زرعی اصلاحات کی اجازت نہیں دیتا۔ اب میں آپ کے مزید کان کھاؤں گا نہیں یہ بہت اہم بات ہے کہ اقبال کی طرف جاتے ہیں ہم، تو اس کی ایک نظم ہے الارض للہ، صحیح، زمین جاگیردار کی نہیں خدا کی ہے، اللہ کی ہے، تو اس میں سوالات ہے سارے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، صحیح، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، واہ، 10-12 سوال ہے اسی طرح کے، تو قرآن میں بھی ہیں یہ، ہاں وہی قرآن ہی کا وہاں وہ سے ہے، نکالے، وہ سارے سوالات ہیں جی۔ صحیح، کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب، واہ، اس طرح کے بڑے خوبصورت سوالات ہیں صحیح، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے مالک ہے زمین کا، ہاں خالق زمین کا، اور تو آخر جو شعر ہے آخری کنکلوڈنگ وہ جواب ہے، باقی سارے سوال ہیں بسرے، صحیح، وہ ہے دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں، میری نہیں، صحیح، اللہ تو یہ کہ الارض للہ، اچھا زمین اللہ کی، اب اس میں جو بات اقبال کی کہ جاگیردار کو جاگیردار نہیں کہتا، دے خدا کہتا ہے، جو فارسی میں جاگیردار کے لیے دے خدا کا، دیات کا خدا، صحیح، تو اب ہم آج تک یہ ہمارے علماء کرام تک صحیح، یہ توحید پرستی کا یہ مسلک نہیں اپنا سکے کہ زمین کا مالک جاگیردار نہیں اللہ تعالیٰ ہے، صحیح، تو اب اسلام کی 2 تعبیریں تھیں، صحیح، ایک ملائیت، دوسری ایک اسلام کی انقلابی روح کی بازیافت اور اسے سرگرم کار کرنا۔ اور سر یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی ہے کہ اب اسلام کی 2 تعبیریں آ گئی ہیں، ایک وہ جو ہے جو ہماری مذہبی اپروچ رکھنے والے طبقے کی تھی جسے آپ ملائیت سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسری وہ جو اسلام کی جو انقلابی اور آفاقی تعلیمات ہیں اس کے نتیجے میں قائم ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ملک صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ملک صاحب سے کچھ سوالات کریں گے، اور کچھ لوگوں نے ہمیں سوشل میڈیا پر بھی سوالات بھیجے ہیں، بڑے اہم سوالات ہیں، ملک صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کے ساتھ، اور بہت ہی اہم گفتگو چل رہی ہے، اور خصوصاً میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان کے ذہن میں پاکستان کا خاکہ کیا تھا، پاکستان کا تصور کیا تھا، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا کہ وہ ریفارمز جو قائد اعظم محمد جناح کرنا چاہ رہے تھے شروع میں ہی وہاں پرابلم کریٹ کر دیے گئے، اور لینڈ ریفارمز کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ ملک صاحب میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ یہ گفتگو مکمل ہوئی، اس کو مزید آپ بڑھانا چاہیں گے؟ جی یہ لینڈ ریفارمز والی، یعنی آپ نے کہا تھا 2 تصور تھے، ایک ملائیت کا تصور اور ایک قرآن اور حدیث کی جو آفاقی اور انقلابی تعلیمات ہیں ان کے جو تصور تھا۔ جی
تو اب افسوس یہ ہے کہ لینڈ ریفارم کی جو کمیٹی بنائی وہ قائد اعظم تو فوت ہو گئے، جب اس کی سفارشات آئی تو پاکستان کے 5 صوبے تھے اس وقت، صحیح، صرف ایک صوبے نے وہ ان پہ عمل کیا جس کا نام صوبہ مشرقی پاکستان تھا۔ اچھا، صحیح، مغربی پاکستان کے 5 صوبے جو ہیں، لیاقت علی خان وفات سے پہلے بھی یہ کہتے رہے صحیح، کہ لاہور میں ان کے ایک جلسہ عام کی تقریر ہے جس میں یہ میں نہیں بھولتا فکرہ کہ بھئی آپ ابھی تک یہ چھوٹی سی جو اصلاحات ہیں ذریعہ صحیح، ان پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو ڈرو اس وقت سے جب مظاہرین بیدار ہوں گے اور آپ سے ساری کی ساری زمین چھین لیں گے۔ یہ شہادت سے پہلے کی ان کی لاہور کی تقریر ہے۔ صحیح، تو اب تک یہ ہے کہ جو صورتحال مجھے خطرناک نظر آتی ہے کہ پہلے تو صرف جاگیردار تھا جو جاگیر کا مالک تھا اور کسان کا خون چوس رہا تھا۔ صحیح، اب یہ ہے کہ اب بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو جاگیردار بن گئے، تو اب یہ دیکھیں نا، یہ جو مثلا جو بڑے بڑے عمارات بن رہی ہیں اور بڑے بڑے محلات قائم ہو رہے ہیں، وہ کہاں قائم ہو رہے ہیں؟ وہ تو اس زمین پہ قائم ہو رہے ہیں جو غلہ اگاتی ہے، ہمیں کھلاتی ہے، اور جہاں ہم نے جاگیردار سے چھڑانا تھا تو وہاں پر ہم نے سرمایہ دار کو جگہ دے دی ساری، اب وہ سرمایہ دار کو جگہ دے دی ہے۔ صحیح، اچھا، اب اس وقت کتنی سیاسی پارٹیاں ہمارے یہاں، دینی بھی اور سیکولر بھی، صحیح، کسی ایک پارٹی کا بتائیں کہ جس پہ کوئی لینڈ ریفارم کا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ان موضوعات پہ بات ہی نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ لینڈ لارڈ ہی ہمارے پارٹیوں کے اندر سیاستدان ہیں، صحیح، اور لینڈ لارڈ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ صحیح، تو پھر صورتحال خرابی ہی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی نا۔ صحیح، دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 سے پہلے تو ایک خواب تھا نا، صحیح، ایک تصور تھا۔ صحیح، اب اس تصور کو جنہوں نے صحیح، عدم سے وجود ملا ہے جو پاکستان کو، صحیح، انہوں نے پاکستان کی معاشرت کے لیے، معیشت کے لیے، سیاست کے لیے ایک نظریہ دیا تھا انتخابات میں۔ صحیح، اچھا، اس نظریے کو اگر ہم پس پش ڈال دیں گے اور ڈالتے ہی چلے جائیں گے تو یہی ہوگا کہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارا جو بھی پرائم منسٹر ہوگا وہ جو تقریر کرے گا لگے گا رو رہا ہے، پیسے دو پیسے دو، مارے گئے، کھائے گئے۔ صحیح، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی قوموں کی آبرو اس طرح سے بنتی ہے یا بے آبروئی کا ذریعہ ہے؟ تو کیا ہم باہر سے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں؟ اپنی جیب میں جو ہے اس میں سے اپنے جو وسائل ہیں ان کو بروئے کار ہم نہیں لا رہے۔ اچھا پروفیسر، یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے کیونکہ بہت سے سوالات ہیں، میں چاہوں تھوڑے تھوڑے آپ سے ضرور کر لوں۔ اچھا، میں پھر اختصار۔ جی ہاں، محمد فخر الدین صاحب ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ تشکیل پاکستان بین الاقوامی حالات اور واقعات کا نتیجہ ہے، یہ تھیسس کس حد تک ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک حد تک یہ ٹھیک ہے کہ بین الاقوامی حالات و خیالات اس زمانے میں جو نظریات جمہوریت کے، جمہور کے حقوق کے ترقی یافتہ دنیا میں رائج تھے، انہیں بھی سامنے رکھا گیا۔
صحیح. کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق کس طرح ان جو تصورات کو حقائق میں بدلا گیا ہے. یعنی عالمی سطح پر ایسے حالات پیدا ہو گئے لیکن لوکل بھی یہاں پر ایک پوری موومنٹ جو ہے وہ چل رہی تھی اور یہاں کی تو دونوں نے ملا کر تشکیل پاکستان میں کردار ادا کیا. اچھا، ایک صاحب میں جو نکرام ہے سردار غلام اویس صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ قائد اعظم نے کس موقع پر یہ بات کہی تھی کہ کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا؟ جب کشمیر پہ قبضہ کیا نا. صحیح. اپنا ڈوگرا فورسز ڈوگرا تھے. ہاں، یہ اس سے بھی پہلے نا اعلان کیا یہ اس نے جواہر لال نہرو نے اور انڈین نیشنل کانگریس نے جب ادھر کیا. صحیح. تو قائد اعظم نے اس وقت کہا کہ اب بھی اپنی فورسز کو وہاں انہوں نے حکم دیا تھا کہ وہاں جائیں. صحیح. لیکن اس وقت ابتدائی زمانہ تھا اور ابھی جو ہمارا CNC تھا وہ انگریز تھا اور وہ احکامات دہلی سے لے رہا تھا. تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. صحیح. تو قائد اعظم نے تو آغاز کار میں ہی یہ کہا کہ انہوں نے عالمی ایکشن کیا، ہم بھی عالمی ایکشن. صحیح. ٹھیک. لیکن مانا نہیں گیا. وہ مانا نہیں گیا کیونکہ جو اس وقت ہمارا CNC تھا جو وہ دلی سے آرڈر لے رہا تھا. دلی سے آرڈر. صحیح. اچھا، شاہ نواز اجمل صاحب نے سوال کیا جی، کیا قائد اعظم واقعی اسلام کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ سوال یہ تھا کہ کیا قائد اعظم واقعی پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے؟ واقعتاً. صحیح. بات یہ کہ قائد اعظم تو ایسی شخصیت ہے صحیح کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے. صحیح. یعنی پوری تاریخ جو بتاتی ہے ہمیں یہ کہ جس زمانے میں جو ان کی فکر تھی، جو ان کا عمل تھا، وہ اس پہ ڈٹ کے رہے، کسی چیز کو چھپایا نہیں. صحیح. تو جب قائد اعظم اقبال کے تصور کے قائل ہوئے، وہ زمانہ ہے جب 1930 کی دہائی میں صحیح صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں بنی. صحیح. اور کانگریس کی حکومتوں کے دوران مسلمانوں پہ اتنے مظالم ہوئے. صحیح. کہ قائد اعظم کی آنکھیں بھی کھل گئی کہ اقبال ٹھیک کہتا تھا. اور اس زمانے کی جو ہر جگہ جہاں کانگریس کی حکومت تھی نا ہندو اکثریت کے علاقے میں، اس کے بارے میں بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. اچھا. کہ مسلمانوں پہ کانگریس کے زمانے میں ان کے حکمرانی کے دور میں کیا کیا مظالم ہوئے. صحیح. تو وہ ساری تفصیل کتابچوں میں موجود ہے. مرسا میں چاہوں گا کہ اس پر ہم آپ سے تفصیلی پروگرام بھی کریں گے تاکہ یہ جو تاریخ ہے یہ ہمارے سامنے آنی چاہیے. ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے سعید احمد شامی صاحب. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم حقیقی معنوں میں آزاد ریاست کے باسی ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان میں پختونوں کی انگریز کے خلاف جدوجہد کو کیوں اجاگر نہیں کیا جاتا؟ اب دوسرا جو حصہ ہے اس سے میں صحیح آغاز کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے یہ غلط نہیں کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے. اچھا. یہ جو لوگ ان کے ساتھ آخر میں آ کے شامل ہوئے تھے، دولتانے اور یہ سارے لوگ، انہیں انگریز نے کہہ دیا تھا کہ اب ہم مجبور ہیں کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ادھر شامل ہو جاؤ. اچھا. تو تب اب اس کے سارے ثبوت موجود ہیں. صحیح. تو اب یہ کہ جو جس علاقے کی یہ بات کر رہے ہیں، صحیح، میرا دل اسی علاقے میں رہتا میں پنجاب بھی ہوں، پیدا یہاں ہوا. اس لیے کہ خان عبد الغفار خان جیسی بڑی شخصیت جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور پیدا ہوئی ہو پاکستان میں. صحیح. اور جتنی ان کی جدوجہد ہے بچپن سے لے کے، صحیح، یعنی ان کے والد صاحب جو تھے وہ انگریزوں کے غلام تھے. صحیح. ان کے لیے کام کرتے تھے
اور انگریز چاہتے تھے کہ فرنٹیئر کے علاقے میں تعلیم کا فروغ نہ ہو، صحیح، سکول نہ کھلے۔ انہوں نے تعلیم شروع کی ایک بچی کی حیثیت سے، لڑکے کی حیثیت سے، اور جب شکایت کی گئی ان کے والد صاحب کو صحیح، تو انہوں نے ڈانٹا کہ تم کیوں یہ کام کر رہے ہو۔ تو ایک جملہ ہے جو انہوں نے کہا، خان عبدالغفار خان، ہاں، انہوں نے کہا کہ اگر انگریز کل ہمیں کہے کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو والد نے کہا جو منصیہ کرو بیٹا، میں نہیں روکتا۔ تو وہ ساری تحریک اس سے چلی ہے، اور جب ان پہ گولی چلی تھی قصہ خانی اور جی ہاں بالکل، علاقے میں بہت، وہاں یادگار شہداء بھی بنی ہے، بالکل بڑی مشہور۔ تو گولی جب چلی تو سوائے علامہ اقبال کے پنجاب میں سے کسی ایک سیاستدان نے مذمت نہیں کی۔ تو یہ جو صورتحال تھی اس میں، اور اقبال نے لکھا بھی پھر آگے چل کے سال بھر بعد بھی جب ایک صدارت کی تو اس میں پھر اس قتل عام کا ذکر کیا، لیکن بس صرف ایک اقبال تھا پنجاب میں سے کہ جو ان کے حق میں بولتا تھا، باقی سارے کے سارے خاموش تھے۔ صحیح۔ تو یہ صورتحال جو ہے اسے بدلنے کی بھی قائد اعظم نے کوشش کی۔ میں ذرا لمبی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ میں چیزیں آئی نہیں ہیں۔ اچھا، جب پاکستان کی اسمبلی میں قائد اعظم نے پاکستان کا پرچم جو ہے وہ اپروول کے لیے بلند کیا، صحیح، تو سارے جو لوگ اٹھے ان میں غفار خان بھی تھا۔ صحیح۔ اچھا، اب پہلے جو بھی چیبیں گوئیاں ہوئی ہوں گی ان میں یہ ہوگا کہ یہ مخالفت کریں گے۔ تو قائد اعظم اتنے خوش ہوئے کہ اسٹیج سے اترے، غفار خان کے پاس آئے۔ اچھا، غفار خان اٹھا، اسے گلے لگا، صحیح، اور کہا کہ شام کو مجھے وقت تو میرے گھر آؤ چائے پینے کی۔ اچھا، تو ون ملاقات ہوئی وہاں قائد اعظم کی اور خان غفار خان بابا کی۔ اچھا، اسی دن، اسی شام۔ تو وہ جو ملاقات ہے اس پہ قائد اعظم نے کہا صحیح، کہ آپ مجھے بتائیں میں آپ کی پارٹی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا چیزیں چاہیے آپ کو۔ صحیح۔ تو خان عبدالغفار خان نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں پھر تعلیم کے فروغ اور سماجی انصاف اور اس طرح کے کاموں میں پڑوں گا، اب سیاست میں نہیں جانا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا اس کام کے لیے کیا چیز چاہیے؟ تو انہوں نے کوئی چرخوں وغیرہ کی تعداد بتائی۔ اچھا، تو جب وہ پہنچے پشاور تو چرخے آگے پہنچ چکے تھے۔ اچھا، یہ جو معلومات ہے، یہ بالکل یہ فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں جی۔ اچھا، یہ معلومات جو ہیں یہ خود ایک بڑا لمبا مضمون ہے غفار خان کا۔ اچھا، جو انڈیا میں ایک کتاب خان عبدالغفار خان پہ چھپی ہے۔ اچھا، تو اس کے مصنف نے ان سے سوال کیا تھا کہ اچھا پاکستان بننے کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ صحیح، تو انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا کہ بھائی یہ ہے۔ اچھا، یہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہے۔ تو وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور اس روایت کو آگے بڑھانا چاہیے غفار خان کی۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اس میں میرا دماغ اس وجہ سے منتشر ہے کہ بہت سے سوالات ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ معلومات حاصل کر لوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھی نہیں ہے نا لوگوں نے۔ یہ نہیں، بہت ہی اہم ہے، یہ تو فرسٹ ٹائم مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ اس کو ہم شیئر کریں گے۔ اچھا، نعمان انصاری صاحب ہیں، یہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں میڈیا سائنسز کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوچھ رہے ہیں ملک صاحب سے کہ اس ملک کی جو اشرافیہ ہے وہ گزشتہ 76 سالوں سے اشرافیہ ہی ہے، نئی اشرافیہ کیوں نہیں بن رہی، نئے ہیرو کیوں نہیں آ رہے مارکیٹ میں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قائد اعظم تو رضائے الہی سے رخصت ہو گئے۔ صحیح۔ لیاقت علی خان کو خود ہم نے رخصت کر دیا۔ صحیح۔ اس کے بعد کون آیا؟ ایوب خان۔
اچھا ایوب خان کے آنے سے پہلے جو اصحاب ثلاثہ تھے صحیح، وہ غلام احمد، سکندر مرزا، ایوب خان، صحیح، یہ تینوں کون ہیں؟ کہیں تحریک پاکستان میں، ان کا کوئی نام تحریک نہیں ہے، حریت میں کوئی ان کا نام نہیں. یہ انگریز کے موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹس. صحیح، تو یہ ہو گئے. اب مرحوم مسعود مفتی نے ایک کتاب لکھی ہے دو مینار، صحیح، تو اس نے یہ تصور دیا ہے صحیح، کہ پاکستان کے دو تصور ہیں. صحیح، ایک تصور اصلی تصور ہے جو قائد اعظم اور لیاقت جو پاکستان تک کے آیا بانیوں نے اور دیا، ختم ہو گیا. صحیح، اور دوسرا تصور ہے ایوب خان کا. صحیح، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایوب خان کا تصور اب تک چل رہا. صحیح. اچھا یہ بہت ہی اہم ہے. اچھا ایک چھوٹا سا جواب چاہوں گا اس کا. عبداللہ خان صاحب پوچھتے ہیں کہ جوناگڑھ ریاست، کشمیر، گلگت بلتستان اور لداخ کی تقسیم ہند کے وقت ان کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا، اور آج تک اسی وجہ سے دونوں ممالک کا دفاع پر اربوں روپوں کا بجٹ لگ رہا ہے، اسی وقت فیصلہ کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہ افسوسناک بات ہے. بہت سے فیصلے ہیں خاص طور پہ ریاستوں کے سلسلے میں کہ جو انگریز چھوڑ گیا، کہ حالانکہ اسے خود کرنے چاہیے تھے. ریاستیں جہاں شامل ہونا چاہتی ہیں اپنی اکثریت. تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جان بوجھ کر ایسا چھوڑ کے گیا ہے کہ تاکہ یہ کانفلکٹ اس خطے میں باقی رہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ جلدی تھی، جلدی جاؤں، ورنہ ڈائریکٹ ایکشن جو قائد اعظم نے شروع کیا ہے تو اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ بہت ہی صورتحال مزید خراب ہو جائے اور اس پہ جائے. اچھا جی، امجد قمر صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ہماری اصلی تاریخ کا چہرہ کب اور کیسے بگڑنا شروع ہوا، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اور پاکستان میں جمہوریت مضبوط کیوں نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب پچھلے سوال وہ آپ نے موجود ہے بالکل. اچھا آصف محمود صاحب ہیں جی، انہوں نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو دیوبند کی تحریک تھی تو ایک جمعیت علماء اسلام کی شکل میں ہے اور ایک جمعیت علماء پاکستان کی شکل میں بنی تھی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب تو قائد اعظم کے شانہ وہ چل رہے تھے سارے. تو یہ کیا بات ہے کہ ہماری تاریخ میں ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے اور ان کو اس طرح سراہا نہیں جاتا جیسے باقی شخصیات کو سراہا جاتا ہے؟ بات یہ کہ ان کا ذکر ملتا ہے، انہیں سراہا جاتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور اس زمانے کے. تو جب بیوروکریسی آ گئی تو اس وقت تو سبھی پیچھے چلے گئے. تو ان کا جو کارنامہ ہے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور جہاں تک دارالعلوم دیوبند کے مولانا حسین احمد مدنی ہیں یا مولانا ابوالکلام آزاد تھے، علماء کرام میں سے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ تھے، تحریک پاکستان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے بارے میں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب پاکستان قائم ہو گیا صحیح تو وہ پاکستان کے حق پہ ہو گئے، اور اس حد تک ہو گئے کہ مثلا مولانا اپنا حسین احمد مدنی صاحب شام کو بیٹھے تھے، معتقدین جو ہے وہ ان کے آس پاس بیٹھے تھے، کہ ایک شخص نے ان میں سے بات کی کہ پاکستان بنا رہے تھے، پاکستان بن گیا نا، اب خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، یہ وہ. تو انہوں نے ڈانٹ دیا اچھا اور کہا کہ خبردار پاکستان کے خلاف کوئی بات کرو. اور اگلا جملہ امپارٹنٹ، پاکستان کا قیام بمنزلہ مسجد ہے. صحیح. مسجد ایک مرتبہ قائم ہو جائے پھر نہیں گرائی جا سکتی. صحیح. تو وہ بھی پاکستان کے حق پہ ہو گئے. یعنی ان کا جو اختلاف تھا وہ تحریک پاکستان کے وقت تھا اور ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، اس کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اس لیے ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اچھے لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، انہوں نے اپنی حسن نیت کے ساتھ اپنے دور میں جو کچھ کیا. بہت بہت شکریہ پروفیسر فتح الملک صاحب. وقت کم ہے، ہم آپ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان بنانے میں علماء اکرام کا
اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا کیا کردار رہا ہے، اس پر میں آپ سے الگ سے ایک پوری نشست کروں گا کہ علماء کا اس میں کیا کیا ذہن تھا اور کیا کیا افکار اس وقت موجود تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی، اور انہوں نے ہماری تاریخ کے ان اوراق پر جن پر بہت ہی زیادہ گرد پڑی ہوئی تھی اور بہت سی نئی باتیں آج مجھے یہاں سے ملی ہیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم کنیکٹ کریں اپنے آپ کو ان مشاہیر کے ساتھ جو ہمیں تاریخ کے ان پہلوؤں سے آگاہ کریں جن کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ وہ کسی پروپیگنڈے کا یا کسی ایجنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہم تک اصل چیز ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ انشاءاللہ مزید بھی کچھ پروگرام پروفیسر صاحب کے ساتھ کریں گے تاکہ تاریخ کے اس آلودہ چہرہ جو ہے اس کو صاف شفاف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔